سرفراز خود اس نے پیغام دیا کہ میں چاہتا ہوں کوئٹہ جیتے. یہ اس کی بڑائی ہے. جس طرح آپ نے کہا نا میں 10 سال کا بھی ذکر کر دیا، تو ابھی بھی کھیل سکتا ہے، لیکن ہم اس کو ایگزٹ دیں گے آنریبل. ایک زمانہ تھا جب کراچی کی کرکٹ کی جو سرگرمیاں ہوتی تھیں ان میں ناظم آباد سپر کپ جو ہے وہ شائقین کی بھرپور توجہ کا مرکز بنا ہوا ہوتا تھا. لوگ مختلف علاقوں سے ناظم آباد کرکٹ گراؤنڈ، عیدگاہ گراؤنڈ جو تھا وہاں رخ کرتے تھے اور رمضان کرکٹ کی جو سرگرمیاں ہیں اس سے لطف اندوز ہوتے تھے. اس کے بعد پاکستان کے کرکٹ میں آ گئی سپر ولز کپ. ولز کپ نے شائقین کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ کیا اور ایک طویل عرصے تک جو ہے شائقین ولز کپ کی جو محدود اوورز کی جو کرکٹ ہے اس سے لطف اندوز ہوئے. اور اب ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کو تو پی ایس ایل ایک ایسا ایونٹ بن چکا ہے، ایک ایسے ایونٹ کا جو روپ دھار چکا ہے کہ جس سے شائقین جو ہیں وہ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ ان کی زندگیوں کا حصہ ہو. لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں جب بھی پاکستان سپر لیگ کا وقت قریب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سب کام کاج چھوڑ کر جو ہے وہ پی ایس ایل کی طرف ہی متوجہ ہو چکے ہیں. آج میرے ساتھ اس پی ایس ایل میں شریک ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے روح رواں ندیم عمر صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کوئٹہ کی کارکردگی پر اور پاکستان سپر لیگ کے مختلف پہلوؤں پر. ندیم عمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ تھینک یو کا کہ شکور آپ نے بھائی. اتنا وقت دیا ہمیں. یہ بتائیں کہ اب دوبارہ پی ایس ایل کا وقت قریب آ پہنچا جی ہے اور ڈرافٹنگ ہو گئی ہے، ترکش کے تیر جو ہیں وہ تیار ہیں. کیا ارادے ہیں، کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس پی ایس ایل کو؟ بڑی غیر معمولی اور نمایاں تبدیلیاں آپ نے اپنے جی سیٹ اپ میں اور ٹیم مینجمنٹ اور اس میں کی ہیں، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو تھینک یو شکور بھائی، آپ یہاں آئے اور آپ نے یہ محبت اس آپ کی. قابل سمجھا. سر آپ کی محبت ہے نہیں، سر. تھینک یو سو مچ. ہاں، آپ نے ایک بیچ میں جملہ کہا جو آپ نے ہسٹری کراچی کی بتائی، اور جس طرح یہاں کرکٹ ایوالو ہوئی اور اب ہم پی ایس ایل تک پہنچ گئے. اور آپ نے کہا نا کہ لوگ انتظار کرتے ہیں، تو واقعی ہمیں بھی جب ہم 5 ٹیم لے رہے تھے، ہم لوگ 5 اونر، یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا کریز یہاں تک پہنچ جائے گا. آپ یقین کریں گھر میں بھی لوگ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں ان کی اپنی ٹیم ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئٹہ کو، میرا ایک زمانے میں جو میرے بھتیجا وہ میری گود میں بیٹھا ہوا اور اسلام آباد کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک آئی تھنک یہ فالوئنگ بنی اوور دی ایئرس. تو آئی تھنک پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوا، ہونا بھی چاہیے تھا. ہمیں پلیئرز دکھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک وہ پلیئر ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھتا نا، کتنا بھی اچھا ہو، ہم لوگ کوئی نہیں ایک دم سے T20 آیا، ہائپ بنی، وہ ٹیسٹ بھی کھیل گیا، ادھر بھی گئے. حالانکہ وہ سسٹم غلط ہے، لیکن آپ کو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنے میں آئی تھنک آئی بالز اور وہ جو لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ وہاں سے ٹیلنٹ کو اسپاٹ کرتے ہیں. کوئٹہ کی جب ہم بات کرتے ہیں آپ جی کی ٹیم کی تو پہلے 2 جو سیزن تھے اس میں فائنلسٹ تھے. اس جی کے بعد پھر 2019 میں جو ہے چمکتی ہوئی ٹرافی جو ہے وہ آپ نے اٹھائی، فاتح بنے. لیکن پھر کیا ہوا کہ 4 سیزن جو ہیں وہ نمبر 5 نمبر 6 جی. ٹیم وہیں گھومتی نظر آئی. کیا وجوہات تھیں؟ نہیں شکر، اس کا میں بہت جواب دے بھی چکا ہوں. اگر ان نٹ شیل آپ لیں، آئی تھنک کچھ ہم لوگوں کی غلطیاں تھیں اور کچھ قسمت نے ساتھ نہیں دیا. میں یہی سمجھتا ہوں کرکٹ میں، جیسے ابھی آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ لک کا ایک فیکٹر ہوتا ہے. اسپیشلی یہ جو T20 کرکٹ ہے ہماری، اور جہاں لمیٹڈ ہمارے پاس ریسورسز ہوتی ہیں، کہ آپ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ پلیٹینم میں سلیکٹ کرتے ہیں، کبھی وہ غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی وینیو چینج ہوتا ہے. وہ آپ کو وہ ایک پوری انگریڈینٹ جو ایک ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کلب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ملتا نہیں. اور کبھی کبھار آپ خود غلطیاں کرنے لگتے ہیں، اور جب ٹیمیں ہارتی ہیں تو ٹوٹ بھی جاتی ہیں. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ڈریسنگ روم کا ماحول بہت عجیب سا ہو جاتا ہے. وہی ماحول جو جب آپ جیت رہے ہیں تو وہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، ورنہ ٹاکسیسٹی آ جاتی ہے، جو کہ ہونی نہیں چاہیے. کیونکہ کل آپ نے پھر ایک میچ کھیلنا ہے، کل ایک اور ٹرافی کھیلنی ہے. تو بس ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ ہم فینز مایوس ہوئے.
لیکن اس چیز کو ریپیٹ کرنا لگتا ہے کہ آپ رو رہے ہیں کہ یار ہر وقت یہی بہانے میں. لیکن آئی تھنک وہ ہسٹری ہو گیا ہے. لکنگ فارورڈ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ہم نے کوشش یہ کری ہے کہ ان پلیئرس کو لیں کہ جو ہمارے لیے واقعی پورے ٹورنامنٹ میں یعنی وہ ہمارے ساتھ ہوں. ہوتا یہی تھا جو ہوتا تھا کہ کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں, کوئی کنکشن ہو گیا, کوئی آ ہی نہیں رہا. تو وہ ٹیم کا ایک ایسنس ہوتا ہے, ٹیم کمزور بھی ہو لیکن آپ کی ٹیم گیم ہے یہ, تو وہ آپ پورے انگریڈینٹ جب ڈالتے ہیں تو مزہ آتا ہے. اور یہ جس طرح آپ نے کہا کہ سارے عوامل جو ہیں یکجا ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی وہ کارکردگی جی نظر آتی ہے. تو اب آپ نے اپنی کوچنگ اسٹاف جو ہے اس میں نمایاں تبدیلیاں کی ہیں. شین واٹسن جو ہیں جی وہ آپ کے کرکٹر کے طور پر بہت کامیاب کھلاڑیوں میں جی سے رہے, بالکل. بہت زبردست ان کی پرفارمنس رہتی تھی. ہمیں یاد ہے کہ ان کے جی دھواں دھار چھکے, ان کی جو بیٹنگ تھی. اب آپ نے ان کو ہیڈ کوچ بنا دیا ہے. بالنگ کوچ جو ہے وہ بھی آسٹریلین شان ٹیٹ جو جی پاکستان کے بالنگ کوچ تھے. تو ان تبدیلیوں کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی قسمت کو دوبارہ چمکا دیں گی؟ دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں, اس کی کوئی گارنٹی. لوگ کہتے تھے دیکھیں سرفراز کو, معین بھائی کو, اکثر یہ ہوتے تھے کامنٹس کے یار چینج کرو. آئی مین یہ وہی لوگ ہیں, وہی مینجمنٹ تھی جو 4 سال آپ دیکھیں ہم نے کتنی بہترین کرکٹ کھیلی. مجھے افسوس یہ ہوا کہ جس طرح شین واٹسن ہم اس وقت ہمارے پاس آئے جب وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب جا رہے تھے. پھر کیون پیٹرسن اسی وقت ہمارے لاسٹ ریٹائر میں یہ بھی یہیں دیکھ رہا سے ہوں ہوئے. آپ کی جی ہاں, وہ ریٹائر بھی یہیں سے ہوئے. تو وہ جو کور بننا تھا نا ہمارا, رائزلی روسو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, بہت بڑی ایک حماقت کر دی ہم نے جس کا ہم نے بھگتا بھی. تو وہ جو ایک کور بننا تھا نا فورن پلیئرز, وہ نہیں بن سکا ہمارا. اور کیریکٹرز تو وہی رہے. اب شین واٹسن جیسا بڑا پلیئر جب آپ کے پاس سے چلا جائے اینڈ وہ خلا ایک آ جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے جیسن رائے آئے, بٹ ان سے شاید وہ پرفارمنسز نہیں ہوئیں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم لوگ. اسی طرح آئی تھنک اب جو ان کو رول دیا گیا ہے, معین بھائی نے بھی ڈیسائیڈ کیا, وہ ٹیم ڈائریکٹر ہیں, میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا, سب بیٹھ کے ہم نے ایک ڈیسائیڈ یہ کیا کہ چلیں چینج بھی لا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اس سے. آئی تھنک شین واٹسن اتنا زبردست, وہ اس کو کوئٹہ سے جو محبت ہے نا اس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سر وہ اس میں ایک چیز جو نمایاں ہے وہ آپ کی اپنی شخصیت بھی ہے کہ آپ وہ نہیں جو ایک روایتی جو مالک ہوتا ہے کسی جی بھی ٹیم کا یا کسی ادارے کا, وہ ہم نے نہیں دیکھا. ہمیں نہیں پتا کہ پیچھے پیچھے جو ہے وہ کتنی آپ نے ڈانٹ ڈپٹ اور کھنچائی کرنی ہوگی. وہ تو خیر ہاں ایک پرائیویٹ معاملہ ہے کہ جو جی جی ٹیم مینجمنٹ اور کھلاڑیوں کے درمیان, لیکن آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ہنستے مسکراتے دیکھا. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ہنسی ہاں مسکراہٹ کے پیچھے بھی ایک جی جی تکلیف اور ایک مایوسی ہوتی ہے کہ یار یہ میں سب کچھ کر رہا ہوں اپنی ٹیم کے لیے لیکن نتیجے نہیں آ رہے ہیں. ہاں تو یہ شان ٹیٹ کو آپ دے کر آئے ہیں اور شین واٹسن کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو یہ میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ کے طور پر ہوا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا پریشر بھی آپ کے اپنے احباب کے درمیان اور اس میں بھی تھا جی کہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ تبدیلی کر کے دیکھ لیں, تو یہ چیز تھی؟ نہیں وہ آپ ٹھیک ایک بات کہہ رہے ہیں. آئی تھنک معین بھائی 2 سال سے کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ ہر جگہ دیکھیے چینج ضروری ہوتا ہے, تھوڑا ہونا بھی چاہیے. اور معین بھائی کی ایک بڑی خاصیت تھی, بڑا ٹیم کو جوڑ کے رکھا. میں ابھی بھی کہتا ہوں ان سے زیادہ اچھا مینجمنٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا. افسوس یہ ہوتا تھا مجھے جب ان کو بلیم کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے, بھائی وہ تو ایسے انسان ہے جو میں نے دیکھا ہے جو ٹیم میں انٹرفیئر زیادہ نہیں کرتے تھے. ہاں بینگ اے کوچ, بینگ اے فادر فگر, بینگ اے ٹیسٹ کرکٹر, ان کی بڑی خدمات ہیں. تو ان کو جب وہ کچھ بتاتے تھے تو اس کا ویٹ ہونا چاہیے. تو معین بھائی نے خود بھی کہا, اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب اعظم ہماری طرف سے کھیل رہے تھے تو اعظم بھی ذرا انکمفرٹیبل ہوتے تھے کہ یار وہ ابا بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ یہ کہتا ہے اعظم کو ریٹین کر لیں, لیکن اس وقت اعظم بھی ہمارے ہاتھ سے. تو میں صرف بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آئی تھنک 50% آپ کہہ لیں فورس چینج تھا, 50% آپ کہہ لیں ٹیکٹیکل. لیکن اس میں سب سے بڑی بات, اگر شین واٹسن نہیں ہوتا تو معین بھائی پھر ہوتے. یقیناً آپ سے جو ہے نا اصل سوال جو لوگ کر رہے ہوں گے جی کہ وہ اوراگا سرفراز کے بارے میں کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اور کیا ہے اب سلسلہ؟ آئی تھنک سرفراز کو جیسے میں نے عرض کیا کہ انسیریمونیسلی
जगहों से हटाया गया। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा हीरो, चाहे वो जैसे मैंने बताया कंपनी में भी काम करता हो, उसकी खिदमात हो, तो आप एक तरीके से आप यू लेट गो ऑफ हिम, क्योंकि उसकी इतनी प्रीवियस खिदमात हैं। आई थिंक सरफराज अंडर 19 से जो उसने पाकिस्तान के लिए किया है, तो वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है, और बहुत से उसके आप देख लें T20 में लगातार उसने शायद 13-14 मैचेस 13 सीरीज हैं, वो 13 13 सीरीज सीरीज हैं देखें T20 तो की, वो ये। वर्ल्ड नंबर 1 तक पहुंचाया है जी, उसने तो पाकिस्तान को। बहुत से ऐसे चीज़ थे। फिर आपने उसको जिस तरह एक सीरीज श्रीलंका के अगेंस्ट जब आपने उसका, तो वो चीज़ उसको आई थिंक उसने बहुत अफेक्ट किया। इतने बड़े स्टेज पे ये PSL देखा जाता है, वो क्लब का तो हमारा मसला नहीं है, तो सबकी इसमें आई थिंक इंडिविजुअली बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है। सरफराज खुद उसने पैगाम दिया कि मैं चाहता हूँ कोयटा जीते, ये उसकी बड़ाई है। जिस तरह आपने कहा ना, मैं 10 साल का भी जिक्र कर दिया, तो अभी भी खेल सकता है, लेकिन हम उसको एग्जिट देंगे ऑनरेबल जो होता है ना। आप देखें, हमने आई थिंक इमरान खान के बाद से कभी भी कोई हमने कप्तान को या अपने लेजेंड्स को, एक दो बीच में रहे जिनको आपने एक सेरेमनी करके एक ऑनरेबल एक्सिट दिया। तो मैं ये नहीं चाहता ये सरफराज के साथ हो, या हमारे क्लब के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। और आई थिंक पूरा एज अ होल ऑफ पाकिस्तान ही शुड बी गिवन द ऑनर दैट ही डिजर्व्स। अच्छा, PSL की जब हम बात करते हैं तो अब पाकिस्तान की जो इकनॉमी है जी और दीगर जो अवामिल हैं, हम देखते हैं कि दुनिया भर में अब फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत बढ़ गई है। हर जगह आपको लीग्स नज़र आ रही हैं, और वहाँ ज़्यादा अमाउंट प्लेयर्स को जहाँ नज़र जी। आता है वहाँ वो जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए PSL को आप किस तरह देखते हैं? कितना अब आप लोगों के लिए, फ्रेंचाइजिस के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा जी है कि जो अमाउंट आपके पास दस्तियाब है जिससे आप प्लेयर्स ले सकते हैं, जी। तो वो फैक्टर्स जो है वो कितना इफेक्ट कर रहा है सर? हाँ, इसके एक शुक्र पे शुरू में जब हम लोग आए ना, उस वक्त 3 लीग्स थी जो अच्छी बड़ी, या 4 थी। तो हमने कहा देखिए, हम IPL से तो compete नहीं कर सकते, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा मुल्क है वो। तो हम अच्छी क्रिकेट जब खेलेंगे ना, तो हम अपनी जो कैरेक्टर ऑफ प्ले, और जो ऑनेस्टली हम जिस तरह उल्टे सीधी हरकतें जो वर्ल्ड क्रिकेट में आपको पता है होती रहती हैं, वो ना करें हम लोग, और एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो बनाएं कि लोग के हाँ वाकई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट यही है। और आप यकीन करें, केविन पीटरसन, ये सारे बड़े प्लेयर जब यहाँ आते थे, वो इंडिया भी जाते थे, तो वो ऑन रिकॉर्ड कह देते थे कि यार अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है, लीग क्रिकेट, तो आप पाकिस्तान जाएं। क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स जो थे ना, वो यानी हर टीम में दो दो तीन तीन ऐसे होते थे कि आप बस कभी सर बचा देगा, इनको बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी। तो इन्होंने बहुत तारीफ़ की। PSL बड़ा अच्छा है उससे, आई थिंक 2-3 सीजन प्रॉब्लम में गुजरी, दुबई में थे, देन वी हैड टू कम बैक, यहाँ आए। कोविड का जो है दौर आ गया था, जी हाँ, कोविड का, कोविड वो में ये वो, दूसरी चीज़ें। लेकिन हर चीज़ हम सरवाइव कर गए। अब जब सरवाइव कर गए, तो अब जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, वो इंडियन प्रीमियर लीग के बाद में हमारी जो विंडो है वो स्क्वीज होती जा रही है। अब वो दुबई में एक इंटरनेशनल प्रीमियर लीग शुरू हो गई, उसी वक्त बिग बैश हो रही होती है, इसी वक्त बांग्लादेश की प्रीमियर। और इनके पास पैसा बहुत है, इन द सेंस कि इनकी मार्केट्स इन्होंने डेवलप की हुई हैं। हमारी मार्केट आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली जो मुल्क के हालात हैं, उसमें मार्केट ही नहीं है। वो जो कह रहे हैं केक जो था, उसका हिस्सा जो हमें मिल रहा था, वो एक और श्रिंक हो गया। अभी और लीग्स शुरू कर दी यहाँ पे, जो मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। इंडिया में जब इंडियन प्रीमियर लीग थी, 10 साल उन्होंने कोई लीग नहीं होने दी अपने। हम रोज़ाना एक लीग खड़ी कर देते हैं इसके मुकाबले में, तो वो इज़ वेरी हार्मफुल। तो यही मैं कहता हूँ, देखें आप अपनी, वो कहते हैं ना, दीवार बचाने के लिए घर ना गिराइए प्लीज़। मैं अगर कुछ करा रहा होता ना, तो मैं कहता नहीं यार, ये पाकिस्तान का प्रीमियर ब्रांड है, पाकिस्तान सुपर लीग, जिससे सब जुड़े हुए हैं, तो इसको यार फ़रोग करना चाहिए, आगे लेके जाना चाहिए। उसमें हमारे बोर्ड का भी एक कसूर ये है कि आई थिंक हमारा PSL बिल्कुल अलग होना चाहिए था, इसका गवर्निंग सिस्टम, इसका चेयरमैन अलग होना चाहिए था, जो कि हमसे वादा किया गया था। क्योंकि ये खिचड़ी बनी हुई है, वो क्या क्या मतलब बोर्ड करे, और PSL सिर्फ 1 महीने की रह गई है, उसी वक्त उठते हैं जागते हैं। ये तो ऑल ईयर राउंड इन फ्रेंचाइजेस को लाइमलाइट में रहना चाहिए। तो जी।
جی سوری، بیس اس نہیں کے کیا؟ لیے اسی کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ T10 بھی آپ شروع کرا دیں، سمرز میں آپ وہ کرا دیں. ہمارا کوئٹہ جیسا ریجن ہے، اب وہ اتنی سردی ہوگی وہاں، کبھی ہم کھیل ہی نہیں سکیں گے PSL. تو ایک تجویز میں نے یہ دی تھی کہ آپ سمرز میں T10 لیگ کرا دیں. اس میں کیا ہوگا کہ آپ 6 مہینے بعد ایک T10 لیگ شروع ہو جائے گی. ہم 6 کے 6 کھیل رہے ہیں. کوئٹہ پہ، پشاور پہ ہم زیادہ فوکس کر سکیں گے، ان کو گیم زیادہ مل جائیں گے. اب وہاں کی ایک بڑی شکایت ہے کہ وہاں گیمز ہی نہیں ہوتے، اور وہ سردی اتنی ہے، وہاں کا آپ نے جو اسٹیڈیم ہے وہ بھی ڈیولپ نہیں کیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں جس سے ہم لوگوں کا برانڈ، کوئٹہ کا اسپیشلی اینڈ پشاور کا، بہت اس پہ افیکٹ آتا ہے. تو اوور آل میں بورڈ سے بھی کہوں گا کہ آپ اس بارے میں سوچیں، اور 7-8 سال سے آپ پرومس کر رہے ہیں کہ یہ الگ، اس کا بالکل ہم ایک اینٹیٹی بنائیں گے، الگ سے سیکریٹریٹ الگ چیئرمین، ایک سیٹ اپ ہو. سیکریٹریٹ الگ ہونا چاہیے، سب الگ. اور ایکٹیویٹی ایئر راؤنڈ ہونی چاہیے. ویمنس کرکٹ کو آپ اسی میں لگا دیں. ہم لوگ اس پہ بھی تیار تھے. رمیز بھائی کے زمانے میں یہ تجویز آئی تو میں نے کہا ہم لے لیں گے ٹیمیں، تاکہ ہم ہی پروموٹ کریں. آپ وہ جو جونیئر گریڈ کرکٹ رمیز بھائی نے انٹروڈیوس کرائی تھی، اچھا آئیڈیا تھا، بٹ وہ اگر ہمارے پاس آتی ہے، وہیں سے ٹیلنٹ لے کے آل ایئر راؤنڈ ان کو گروم کر کے وہی ہم اپنے مرجنگ میں کھلا رہے ہوتے، تو ایک چین بن جاتی ہے. اچھا، یہ ابھی میں ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جی انڈر 19 یا جو ینگسٹرز ہیں انڈر 19 کے، وہ فرنچائز کرکٹ میں نہ آئیں، ان کو مطلب اس سے الگ رکھا جائے، اور یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کو اتنی جلدی اس میں نہ لے جائے. اس سے آپ متفق ہیں؟ میں 100% متفق ہوں بھائی. یہ انسٹنٹ فیم جو ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں بچہ چھوٹا بھی ہوتا ہے. اب یہ جو T20 آ گیا نا کہ یہاں بس مارو مورو، پھر جب ایکسپوز آپ کہاں ہوتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں، ون ڈے میں، دین یو ریئلی گیٹ ہٹ ہارڈ. پھر ہم کہتے ہیں کہ یار وہ ہم اسی کے لیے ہی جو تھا کہ ڈومیسٹک سٹرکچر میں، ابھی KCCA کا بھی آپ کو پتا ہے میں پریزیڈنٹ ہوں، تو ابھی ہم نے انڈر 19، انڈر 13، انڈر 9 سب کو 4 ڈے کھلا رہے ہیں ہم. کہ یار 4 ڈے کا ٹیمپرامنٹ تو آئے ان بچوں میں. جب آپ کا 4 ڈے کا ٹیمپرامنٹ آئے گا، اس میں آپ کھلا بھی کھیل لیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو کراچی سے جب بیٹسمین نکلتے تھے ایک زمانے میں، بیٹسمین ہی کراچی سے نکلتے، اسپنرز ہمارے بڑے زبردست ہوتے تھے. اب کراچی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک ہے پورا، 1 کروڑ 40 لاکھ، بھائی کتنا بتاتے ہیں. یہاں ہر ایتھنیسٹی کا بچہ ہے، پٹھان بھی ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، کراچی کے بھی ہیں، سب. تو یہ ایک ملک بنا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیے ہم نے قائد اعظم ٹرافی جیتی، ابھی ہم نے انڈر 20 یہ 2020 T20 کپ. جیتا، انڈر 19 پہ ہم جیتا ہم نے. ایک ون ڈے میں ہم رہ گئے، وہ بھی پاکستان جیت کپ. جاتے پاکستان کا. لیکن کیا ہوا تھا اس دفعہ، میں نے کہا کہ میرٹ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوگی، آپ کسی کی بھی سفارش لیں، میں نہیں مانوں گا. تو ہم نے ادھر بورڈ روم میں ان کو بند کر دیا، میں بھی باہر آ گیا، اعظم خان بھی باہر آ گیا جن پہ الزام آتا ہے. ہم نے کہا آپ ٹیم بنائیں، اور اس ٹیم کو کوئی ہلائے گا نہیں. تو شکور بھائی جب نیت اچھی ہوتی ہے نا تو سسٹم بھی بن جاتے اچھا، 2 سوال آخری کے بس ہیں. جی گفتگو جی. کا، کہ یہ ٹرافیاں تو چند ایک ہاں ٹرافیاں ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا کلیکشن جو ہے وہ ٹرافیوں کا، اور جی یہ نہیں ہے کہ جا کے لے لی ہیں، باقاعدہ جیتی گئی ہیں. جی اس کے بارے میں بتائیں، یہ جو آپ کا پیشن، جنون جو ہے، یہ آپ نے پورا ایک اپنا ایک وہ رکھا ہاں ہوا ہے، یعنی شو روم کہہ جی لیں، جی جی. وہ سارا بنا کے رکھا ہوا ہے ٹرافیوں کا. یہ کیا ہے سلسلہ ہاں صاحب؟ شکور بھائی، یہ جیسے آپ نے ذکر کیا نا، پرانا 40 سال کا پیشن ہے یہ. اور ہم لوگ اس زمانے میں کرکٹ جو ہوتی تھی کلبس کی بہت زیادہ ہوتی تھی، تو ہر وقت ایک ٹرافی ہو رہی ہوتی تھی. تو ہم نے تقریباً 3,000 ٹرافیز ہمارے پاس ہیں. اس میں مین آف دا میچز بھی ہیں لوگوں کے، وہ بھی انہوں نے رکھوا دیے، مختلف وہ تھی. اور ہمارا وننگ ریشو ہمیشہ بہت زبردست رہا. آپ یقین کریں اس زمانے 40 اوورس کرکٹ بہت زیادہ ہوتی تھی، وہ بھی ہم T20 کے سٹائل میں کھیلتے تھے. ایک ٹیسو کپ ہوتا تھا سکسر سائڈ، وہ سارے ہم جیت گئے. کیونکہ لڑکوں کو ٹرین ہی میں نے، یعنی وہ جو مائنڈ کے ٹریننگ ہے نا، یہ دیکھیں آپ چیز جو کرنا ہے نا، سمجھتے تھے گناہ ہے شاید کہ نہیں جی ٹاس جیتو اور بس پہلے بیٹنگ کر لو. جب بھی ہمارا فائنل ہوا 2019 کا، تو میرے اوپر اتنا پریشر تھا کہ ٹاس جیتیں اور آپ بیٹنگ کر لیں بس، اور پریشر میں دوسری. میں نے کہا یہ کانسیپٹ تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، نہ آئے گا کبھی. بھائی جو بھی ہے، آپ پھر آپ کرکٹ چھوڑ دیں،
اگر آپ کے پاس ٹارگیٹ ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس ٹارگیٹ اگر فرض کریں 200 کا ہے تو کرو بھائی 200 چیز، چیلنج. چیلنج ہے یہ آپ کا. ٹارگیٹ فرض کریں ہم نے 120 میں ان کو آؤٹ کر لیا تو ہمارے پاس دیکھیں نا. اور سیٹنگ اے ٹارگیٹ آن پچ یو ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ، یہ اب کانسیپٹ واقعی اب چینج کیا. اب یقین کریں میرا تو منترا ہی ہے یہ، ٹاس جیتو اور فیلڈ کرو، لیٹ دی ادر ٹیم سیٹ یور ٹارگیٹ. اس سے لوگ اتفاق نہیں کریں گے لیکن آئی تھنک دیٹس از دا بیسٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. اچھا، کرکٹ کا آپ کا جو جنون پیشن جو ہے وہ آپ کو پاکستان سے باہر بھی لے گیا، فرینچائز کرکٹ میں لنکا پریمیئر لیگ اور یہ، تو یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ کس طرح ساری چیزوں کو آپ مینیج کر لیتے ہیں. آپ کا بزنس بھی ہے، پھر آپ کا یہ پی ایس ایل بھی ہے، اور پی ایس ایل جو ہے مطلب ایک کہنا چاہیے کہ چیلنجنگ وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھتا جا رہا ہے. پھر یہ باقی جو لیگوں کی طرف آپ نکل جاتے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب، تو کبھی سری لنکا، تو کبھی ساؤتھ افریقہ. سر یہ کیا سلسلہ ہے؟ سعود بھائی یہ آئی تھنک سلسلہ پتہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں جنون اور دیوانگی. ہمارا تو اگر کوئی کہے نا کہ ٹمبکٹو میں میچ ہے، میں ہر دفعہ کہتا ہوں تو ہم جا کے کھیل لیں گے بھائی، چلو میچ کھیلنا ہے. اس زمانے میں بھی اب میں گیٹنگ اولڈ، سر بٹ ابھی بھی آپ کھیلتے ہیں. نہیں ابھی وہ بات جو ہے، لیکن ابھی بھی آپ یقین کریں ہم سیٹرڈے کو میچ کھیلتے ہیں. وہی پیشن ہے، وہی میرا بس نہیں چلتا کہ میں پی ایس ایل میں کپتانی کر لوں. تو یہ ایک یہ سر کرکٹ جو کسی ہے، میچ میں پھر ہو جائے نا سلسلہ، میں تو اجازت لے بڑے کے. اجازت نہیں، میں تو ایمرجنگ میں سوچ رہا تھا اپنے آپ کو رجسٹر کراؤں، کوئی ٹیم پک کر لے. لیکن سیریس نوٹ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ایون ایٹ اینی ایج آپ گراؤنڈ میں اترتے ہیں نا، وہ ہری گھاس دیکھتے ہیں اور پچ دیکھتے ہیں، دل مچلنے. آپ کے نہیں اندر وہ بچہ آ جاتا ہے. ہم لوگ ڈائیویں بھی مارتے ہیں. اب کوئی کہتا ہے یہ کوئی ایج ہے کہ آپ ڈائیو مار رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے 11 جو اوور 60 میچ ہو رہا ہے، 11 ڈائیو مار رہے ہیں. تو یہ ایک آئی تھنک بڑا ہیلدی تو ایک ابھی وہ ہے. ریسنٹلی جو ورلڈ کپ، جی جو ورلڈ انٹرنیشنل آسٹریلیا، میں وہ جی ہاں، ساری چیزیں، وہ بھی اس میں جی بھی آپ جی پیش رہے. جی جی جی. تو یہ ایک وہ ہے آئی تھنک پیشن. دیکھیں انگلینڈ میں اوور 60 کے اتنے کلبز ہیں کہ آپ سوچیں، اینڈ دے سو فٹ. تو یہ کرکٹ کا اگر پیشن نہیں ہے کسی بھی چیز کا، آپ کے پاس پیشن نہیں ہے نا، تو پھر آپ اس میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ سکسیزفل ہوں گے. یہ ہمارا اسکریبل ایک سائڈ کا وہ تھا، آپ کو شاید پتہ ہو، دنیا میں اسکریبل یہ تو 15-20 ملک کھیلتے ہیں، 180 ملک کھیلتے ہیں. اس میں پاکستان چیمپئن ہے، انڈر 13 انڈر 19 ورلڈ چیمپئن ہیں ہم لوگ، اور پوری دنیا میں کھیلتے ہیں جا کے. اور اس کا سہرا جنونیت کی طرف ہے، کیونکہ ہماری جو پریزیڈنٹ تھی پہلے گوشپیہ واری، ان کو بھی شوق تھا، میں سیکرٹری، مجھے بھی شوق، اب میں پریزیڈنٹ ہو گیا ہوں اور وہ بچے اب آ رہے ہیں. اب پاکستان کا جو بچہ ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں پوری دنیا میں. انگریزی کا کھیل ہے یہ، اسکریبل. لیکن ہم لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. پاکستان نیت اچھی تھی، 30 سال محنت کری، اس وقت دنیا میں پاکستان چھایا ہوا ہے اسکریبل پہ. اور آخری جو میں اب اس کے لیے ایک الگ سے انٹرویو کبھی جی کریں جی گے، وہ آپ کا موسیقی سے جو شوق ہے اور ہاں موسیقی کا ہے اس پہ الگ سے بات ہوگی. جی جی لیکن کرکٹ پہ جتنی بھی بات ہوئی، جی. ندیم صاحب بہت شکریہ، نہیں آپ نے بہت اتنا شکریہ، وقت دیا. تھینک یو. اور نیک تمنائیں، نیک خواہشات آپ کے لیے، کوئٹہ کے لیے، پاکستان سپر لیگ کے لیے، کہ یہ ایک ایسا برانڈ بن چکا ہے کہ جس کا ہمیں شدت سے انتظار رہتا ہے. اور ہماری سب کی یہی خواہش ہے کہ یہ مزید آگے بڑھے اور ہم جو ہے ایک اچھی کرکٹ، ایک بہترین تفریح کے طور پر اس ایونٹ کو ہمیشہ دیکھیں. بالکل بہت بس شکریہ سر آپ کا. تھینک یو شکر بھائی، بہت شکریہ. پاکستان کے لیے دعا کیجیے کہ ہم لوگ ایز اے نیشن ترقی کریں اور آمین پاکستان پھلے پھولے. بس آمین. تھینک یو. بہت شکریہ.